تو وہاں پر تو کلاس میں 24/7 السلام علیکم. مائی سیلف مدثر نوید. آئی ایم کرنٹلی ورکنگ ایز مینیجر آپریشنس. جہاں تک میری پروفیشنل لائف کا سوال ہے تو اسٹارٹ کیا میں نے 2009 سے. وہاں سے میری پروفیشنل لائف کا آغاز ہوا اور میں نے اسٹارٹ لیا یوفون فرینچائز سے، جہاں پر میں نے ایز اے CCS اور KPO کام کیا اور لائک فار 1.5 years. After that, I started working in stores chain that was named میزبان ٹریڈنگ کمپنی. بیسیکلی وہاں پر میری جو ہائرنگ ہوئی وہ ایز این اسسٹنٹ ریکروٹمنٹ ہائرنگ ہوئی اور اس کے قریب 7 سے 8 months کے بعد میں پروموٹ ہو گیا ایز این ایڈمن آفیسر. اس کے بعد تقریباً 2012 کے اینڈ تک ہم لوگوں نے وہاں پر کام کیا. وہ انفارچونیٹلی نہیں چل سکا، وہ بزنس ہم لوگوں کو وائنڈ اپ کرنا پڑا. اس کے بعد جاب کی سرچ میں دوبارہ سے نکلے اور پھر پتہ لگا کہ میڈیکل بلنگ کی ایک انڈسٹری جو ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس ہوئی ہے، تو سوچا کہ وہاں اپلائی کیا جائے. وہاں پر گیا بٹ وہاں پر جو سب سے مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ نائٹ شفٹ کی جاب تھی جس کے یوز ٹو نہیں تھا نارملی. لیکن وہاں پر اپلائی کرنے کے بعد 2014 سپتمبر میں نے وہاں پر اپلائی کیا ایز اے بلنگ ایگزیکٹو. وہاں پر تقریباً 3 سے 3.5 سال تک میں نے ایز اے بلنگ ایگزیکٹو جاب کی. اس کے بعد مجھے پروموشن ملی ایز اے ٹیم لیڈ، اور ٹیم لیڈ کے بعد اراؤنڈ اباؤٹ 1.5 years آئی واز پروموٹڈ ایز اسسٹنٹ مینیجر آپریشنس. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہاں پر مجھے کسی ڈائریکٹر یا کسی مینیجر کے بغیر شفٹ کو دیکھنا پڑا. قریب 120 کے قریب لوگ تھے جن کو میں سوللی ہینڈل کر رہا تھا، جس میں میرے پاس 7 سے 8 ٹیم لیڈس تھے اور باقی بلنگ ایگزیکٹو اور اکاؤنٹ مینیجر لیول کے لوگ تھے. اور وہاں پر تقریباً میں نے 2020-21 تک کام کیا. 2021 فیب میں میں نے وہاں سے ریزائن کیا، اور وہاں سے ریزائن کرنے کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ دیور شفٹنگ، انہوں نے اپنا سارا آپریشنز جو تھا وہ ریموو کر دیا اور اس کے بعد میرا جانا وہاں پر پاسبل نہیں تھا. دیٹس وائی آئی ریزائن فرام دیئر. اور وہاں پر ریزائن کرنے کے بعد میں نے ایک اور بلنگ کمپنی کو میں نے جوائن کیا. وہاں پر میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر ہی گیا اور وہاں پر قریب 1 سال کام کرنے کے بعد وہاں پر بھی مجھے پروموشن ملی مینیجر آپریشنس کی. پتہ لگا کہ 24/7 نام سے ایک کمپنی آئی ہے مارکیٹ میں جو کہ اچھے طریقے سے اس کی انٹری ہوئی اور اس نے بہت اٹریکٹ کیا، اور وہاں پر اپلائی کیا. نئی بھائی سے ملاقات ہوئی. اس ٹائم پہ غالباً فرسٹ آفس جو وہ انڈر کنسٹرکشن تھا. وہاں پر میری بس وربلی چلتے پھرتے بات ہوئی نئی بھائی سے. تو نیم بھائی نے ایک ہی بات بولی کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے. بس وہی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا. اچانک سے ایک دن کال آئی کہ وی ہیو اے ویکینسی فار یو. تو میں نے اس کو اویل کیا اور یہاں پر جوائننگ دے دی 24/7 میں. چیلنجز کی بات کی جائے تو بلنگ انڈسٹری کے اندر جو نارملی ایک سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک تو نائٹ شفٹ والا چیلنج تھا سب سے بڑا، کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے کیونکہ وہ اگینسٹ دا نیچر تھا. ہم یوز ٹو نہیں ہوتے نارملی رات کو جاگنے کے، اور اسپیشلی جب آپ باقاعدہ آپ کو فوکس چاہیے، اور کیونکہ میڈیکل بلنگ انڈسٹری کے اندر سب سے زیادہ جو کی پوائنٹ ہے وہ آپ کا فوکس ہے کام کے اوپر. ایک تو یہ چیلنج تھا. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جب آپ بلنگ ایگزیکٹو ہائر ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، کیونکہ سب سے جو لوسٹ لیول ہوتا ہے بلنگ کے اندر وہ آپ کا بلنگ ایگزیکٹو ہوتا ہے یا بلنگ ایسوسیٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر جب آپ ایز اے ٹیم لیڈ پروموٹ ہوتے ہیں تو جو سب سے بڑا چیلنج آپ کے ساتھ پاس یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ایز اے کو ورکر کام کیے آپ نے ان لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، جو کہ سم ٹائمز بڑا ٹف ہو جاتا ہے. بٹ اس کا جو سلوشن میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس کے لیے جو سب سے ایزی وے ہے اس کو ٹیکل کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو اکٹھا کریں، اس کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان لوگوں کے ساتھ ان کے ایشوز سنیں اور ان کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندے کو ضرورت ہے. آپ بینگ اے لیڈ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، بینگ اے یوزر ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ملا جلا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ٹیکل ہو جاتی ہیں.
اس کے بعد ٹیم لیڈ کے بعد اسسٹنٹ مینیجر کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس میں ایک نیا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیم لیڈ لیول پہ 4 یا 5 یا 6 کلائنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میکسیمم. بٹ اسسٹنٹ مینیجر لیول پہ جب آپ کو ایک پوری شفٹ دے دی جاتی ہے جس کے اندر اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پاس قریب 120 لوگ تھے جن کو میں سپروائز کر رہا تھا ایز این اسسٹنٹ مینیجر. تو اس کے اندر چیلنجز آتے ہیں ان کو اس کی ٹیم کا جو اپنی ٹیم کا جو ڈیکورم ہے اس کو مینٹین کرنا, اس کے ڈسپلن کو دیکھنا, اس کی پرفارمنس کو دیکھنا, اس کی پروڈکٹیوٹی کو کیلکولیٹ کرنا, جو کہ ایٹ سٹارٹ بہت مشکلات ہوئیں اس کے اندر. بٹ یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اوبویسلی آپ ایک لرننگ اسٹیج پہ ہوتے ہو. سو اس میں یہ تھا کہ ساتھ ساتھ چیزوں کو دیکھا, سیکھا اپنے سپروائزر سے, اپنے سینئر سے, اور اسی چیز کو امپلیمنٹ کیا جو کہ بعد میں بڑی سکسیزفل ثابت ہوئی. اور اس کے لیے جو ہے اوبویسلی میں تھینک یو بولوں گا اپنے سپروائزرس کو یا اپنے سینئرس کو جن سے میں نے کام سیکھا. اور اسی چیز کو پھر میں نے آگے امپلیمنٹ کیا کہ ان لوگوں نے اس طرح کی سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا تھا اور میں کیسے کروں گا, یا میرے پاس اگر کوئی نیا چیلنج آتا ہے تو اوبویسلی میں مطلب ایک چھوٹے لیول سے جب آپ سٹارٹ ہوتے ہو تو وہ آپ ہر اسٹیج کو دیکھ کے آ رہے ہوتے ہو اوپر, تو اس کی وجہ سے آپ کو بڑی ہیلپ ملتی ہے اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہو. اسسٹنٹ مینیجر کے بعد پھر مینیجر آپریشنس کی باری آتی ہے. پہلے ایز این اسسٹنٹ مینیجر آپ صرف ٹیم لیڈس کو دیکھ رہے تھے, اب مینیجر آپریشنز پروموٹ ہونے کے بعد آپ کو اسسٹنٹ مینیجرس کو بھی دیکھنا ہے, ٹیم لیڈس کو بھی دیکھنا ہے اور باقی ٹیمس کو بھی دیکھنا ہے. تو مینیجر آپریشنس تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم گزرا, بٹ یہ ہے کہ مینیجر آپریشن بننے کے بعد آپ بہت ساری چیزوں کی آپ کو جو ہے وہ ٹینشن یا مطلب اس چیز کے لیے آپ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ آپ بہت سارے چیلنجز کو فیس کر کے آئے ہوتے اس اسٹیج پہ. بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹف ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, بٹ یہ ہے کہ دیٹ ڈپینڈز آن یور ایٹیچیوڈ کہ آپ اپنے ٹف ٹائمز میں کیسے پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے گڈ ٹائمز میں کیسے پرفارم کر رہے ہیں. تو میرے مطابق جو ہے وہ دونوں ٹائمز میں آپ کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آنا چاہیے. ٹف ٹائم جو ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اگر آپ اس پہ فوکس کریں, محنت کریں تو ٹف ٹائم نکل جاتا ہے, بڑے مطلب ایزی آپ اس کے اندر سے نکل سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کول اینڈ کام رکھنا ہے. اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ اپنے نروس پہ قابو رکھیں. اور جہاں تک نیو لوگوں کی بات ہے جو میڈیکل بلنگ انڈسٹری کے اندر انوالو ہو رہے ہیں نیولی, ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر اگر میڈیکل بلنگ انڈسٹری کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے تھرو. دوسرا یہ کہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں یا جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج میں دینا چاہوں گا کہ ڈونٹ گو فار دا شارٹ کٹس. ہر چیز کے لیے آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے, آپ کو ایک چانس ملتا ہے. آپ اگر اس میں ٹائم پہ چانس کو ویل کر لیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ کر لیں, اپنا پلان امپلیمنٹ کر لیں تو یو کین اچیو ایوری تھنگ. اگر آپ دوسرے وے میں جاتے ہیں اور شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں تو مائٹ پاسبل کہ فار دا ٹائم بینگ وہ چیز آپ کو سوٹ کر جائے, بٹ فار دا لانگ ٹرمز اوبویسلی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر ہرٹ کرے گی یا آپ کو نقصان پہنچائے گی اس چیز کے لیے. اینڈ میں ایک یہی میسج دینا چاہوں گا نئے لوگوں کو جو میڈیکل بلنگ انڈسٹری کے اندر نیولی انوالو ہو رہے ہیں یا جو جاب دیکھ رہے ہیں میڈیکل بلنگ انڈسٹری کے اندر, ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی لائف میں ٹف ٹائم آئے گا ایٹ دا اسٹارٹ, بٹ آپ کو اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کام کے لیے آپ کو بہت زیادہ فوکس چاہیے کیونکہ اگین یہ اگینسٹ دا نیچر ہے. آپ کو نائٹ شفٹس میں جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. میڈیکل بلنگ کمپنی کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک کرنٹلی دا بیسٹ انڈسٹری ان پاکستان رائٹ ناؤ, اور اس کام کو انجوائے کریں اور اس کام کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ فوکس کریں اور ہمیشہ آگے کا سوچیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ ایک ہی چیز کے ساتھ اسٹک ہو جاتے ہیں یا کسی ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اسٹک ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کی بھی آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے, اس کا نالج ہونا چاہیے کہ جو ایفیلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں بلنگ انڈسٹری کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل کریڈینشلنگ ہے یا کوڈنگ ہے, جو بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اور بینگ اے آپریشن مینیجر یا بینگ اے آپریشن ممبر آپ کو ان چیزوں کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وٹ credentialing is all about, coding is all about, or EDI involvement, everything you should know about.
جہاں تک میڈیکل بلنگ انڈسٹری کی بات ہے تو اس کے اندر دن بدن انہینسمنٹ آ رہی ہے، دن بدن کچھ نیو اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور ان اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو اویئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس فیلڈ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور اسی فیلڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان اپڈیٹس کی اویئرنیس ہونا یا ان کا پتہ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے۔ اور سیکنڈلی اگر میں اپنی بات کروں تو میرا ویژن بھی یہی ہے اس ٹائم پہ کہ ہم لوگ ہی ہیں جنہوں نے اس انڈسٹری کو مزید گرو کرنا ہے پاکستان کے اندر۔ اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل بلنگ انڈسٹری بہت ہی اچھے طریقے سے انڈلج ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ میرے خیال سے اس انڈسٹری کی وجہ سے انمپلائمنٹ بہت زیادہ کم ہو رہی ہے۔ میرا میسج اگین سب کو یہی ہے کہ اس انڈسٹری کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ چلائیں، ڈونٹ گو فار دا شارٹ کٹس، ڈونٹ گو فار دا fraudulent ایکٹیویٹیز، جو کہ obviously اگر ایک اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو obviously اس سے پورے کا پورا پاکستان افیکٹ ہو سکتا ہے یا بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو میں ایٹ دی اینڈ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس انڈسٹری کو ہم لوگوں نے ہی چلانا ہے اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ چلانا ہے، اور اس کے بعد ہیومن انویسٹمنٹ جو کہ بہت ضروری ہے۔ That's all from my side. Thank you so much.